اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک عظیم ذخیرے مشکات المصابیح کی یہ پہلی حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اس میں جو بیان کی گئی بات ہے وہ تو آئندہ دروس میں انشاءاللہ العزیز نقل کی جائے گی. حدیث کے فوائد میں یعنی علم حدیث کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سے کل کی مجلس میں یہ ذکر ہوا کہ حدیث لغت میں کسے کہتے ہیں؟ خبر کو کہا جاتا ہے. اصطلاح میں کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو. پھر تقریر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا صحابی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، خاموشی کا اظہار کیا، تو یہ خاموشی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے. اس کو تقریر کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کے علم کو علم حدیث کہتے ہیں. اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بھی آئی کہ وہ علم جس میں جو مشتمل ہو ان چیزوں پر جن کی نسبت کی جاتی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اقوال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، تقریرات کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے اور اسی طرح کچھ اور باتوں کے اعتبار سے. پھر علم حدیث کا موضوع کل کی مجلس میں آیا کہ علم حدیث کا موضوع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مطلق نہیں، اس حیثیت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں. علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ کس وجہ سے علم حدیث پڑھا جاتا ہے؟ علم حدیث اس لیے سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی نصیب ہو. دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی نصیب ہو. عمل کرنے کے بعد یعنی جو باتیں حدیث میں حاصل ہوں ان پر عمل کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہو. اور اس بات کے لیے کہ جو چیزیں اس میں ناپسندیدہ کہی گئی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو اپنا کے دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کی جائے. اب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حدیث اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خبر. حدیث کو لغت میں کسے کہتے ہیں؟ خبر کو کہتے ہیں نا. خبر بھی ہوتی ہے اور حدیث بھی ہوتی ہے. خبر کی جمع ہوتی ہے یہ اخبار، یہ جو اخبارات میں خبریں آتی ہیں نا، یہ بھی تو خبر ہوتی ہے نا. ایک لفظ ہوتا ہے خبر، ایک لفظ ہوتا ہے حدیث. خبر اور حدیث میں آیا کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ خبر ہر بات کو کہتے ہیں. میری آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں.
لیکن حدیث ہر بات کو نہیں کہتے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہوتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو خبر اور حدیث میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہر حدیث خبر ہوتی ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوتی۔ ہر حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازم بات ہے وہ خبر ہی ہے نا۔ ہر حدیث تو خبر ہوتی ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ ایک عام مطلق ہے، یعنی خبر عام مطلق ہے، اور حدیث جو ہے نا یہ خاص مطلق ہے۔ اور بعض نے ذکر کیا کہ نہیں، حدیث اور خبر ایک ہی چیز ہے۔ بعض علماء کا قول یہ بھی ہے۔ اچھا، علم حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ علم حدیث قرآن مجید کے بعد تمام علوم میں سب سے افضل علم اگر کوئی ہے تو وہ علم حدیث ہے، یہاں تک کہ علم تفسیر سے بھی افضل علم ہے۔ تفسیر کا جو علم ہے نا، تفسیر قرآن پاک کی تشریح جو کی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ افضل علم اگر کوئی ہے تو وہ علم حدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تفسیر کے اندر الفاظ پر گفتگو ہوتی ہے، اس آیت کا، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کی یہ تشریح ہے، اس کی یہ تشریح ہے۔ لیکن جو علم حدیث ہے اس کا موضوع اصل میں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام چیزوں میں، حادث چیزوں میں سب سے افضل ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جو چیز اس کو ساتھ اپنے لیے ہوئے ہے وہ سب سے افضل ہے، لہٰذا علم حدیث تمام علوم میں سب سے افضلیت رکھتا ہے، شرافت رکھتا ہے۔ اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ دعا کسی کو پتہ چل جائے تو سارے حدیث سیکھنے سکھانے پہ لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها الى آخر الحدیث۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کرے اور آگے پہنچا دے۔ یعنی جو حدیث کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو تر و تازہ رکھے۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لوگوں میں زندہ کرتا ہے نا، تو گویا وہ حضور کی ذات اطہر کو تر و تازہ کرتا ہے، تو اس کا بدل اس کو یہ ملتا ہے کہ پھر اللہ اس کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ ایسے جو محدثین ہوتے ہیں نا، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، استاذ الحدیث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر ایک خاص رونق عطا فرماتے ہیں جو عام آدمی کی رونق چہرے پر نہیں ہوتی۔ جو حدیث کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر جو رونق ہوتی ہے اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اور اس کا ثمرہ ہے۔ ایک دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے خلفاء پر۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلفاؤک، آپ کے خلیفہ کون لوگ ہیں، یعنی آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یحفظون احادیثی، وہ جو میری حدیثوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں اس کو عام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین قرار دیا، جانشین۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تبلیغ اسلام ہے، اور تعلیم حدیث بھی تبلیغ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس وجہ سے علم حدیث کو زیادہ فضیلت حاصل ہے بنسبت دوسری چیزوں کی۔ اور اس کے علاوہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، تم میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اور علماء محدثین نے نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت اللہ تعالی نے محدثین کے زمرے میں رکھی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر منٹ کے بعد کیا کہتے ہیں قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ محدثین کے زمرے میں. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، جو لکھتا ہے نا رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لکھ لیا، جب تک وہ تحریر لکھی رہے گی اس کو بدستور درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، بدستور. تو محدثین سے بڑا کوئی بھی زیادہ درود شریف پڑھنے والا نہیں ان کے علاوہ، اس لیے یہ علم سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور آخری وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا السنہ، اگر سنت نہ ہوتی یعنی حدیث نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک بھی قرآن کو نہ سمجھ سکتا کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہا کے اقوال وہ حدیث کی تشریح ہیں اور حدیث مبارکہ قرآن کی تشریح ہے. اور اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عابد الحرمین الشریفین، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے عبادت گزار انسان ہیں. عابد الحرمین الشریفین، وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین کے اندر انتہائی کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ بات جو نقل کر رہے ہیں کس کی نقل کر رہے ہیں، کس واسطے سے نقل کر رہے ہیں. اگر دین کے اندر یہ سند کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کہتا رہے، جو مرضی کہتا پھر تو کوئی چیز نہیں ہے. سند کی وہ بڑی کلیدی حیثیت ہے. ابھی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ وہ فلاں جو جماعت ہے اس جماعت کا جو بڑا ہے وہ کسی بھی محدث سے نہیں پڑھا ہوا، گلاسکو یونیورسٹی کا فاضل ہے اور گلاسکو یونیورسٹی کا چانسلر یہودی ہے. تو گویا اس کی سند کس کے ساتھ جا کر ملتی ہے؟ یہودی سے جا کر ملتی ہے. تو یہودی سے ملی ہوئی سند والے کی بات کے اندر کتنا وثوق ہوگا. اس لیے سند یعنی جس واسطے سے، اب میں نے کلام مجید پڑھا ہے نا، مجھ سے لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک 28 واسطے ہیں. میرا جو شاگرد ہوگا نا اس کے 29 واسطے ہوں گے، وہ مجھے بھی شامل کرے گا. اور پھر میرے استاد ہے قاری مسعود صاحب، قاری مسعود صاحب کے استاد ہے قاری شریف صاحب، قاری شریف صاحب کے استاد ہے. آگے اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گا 28 واسطوں کے ساتھ. حدیث کی بھی اسی طرح سند ہے. میرے استاد ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاد ہیں حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ بھی تقریباً 26-27 واسطے منتے. تو سند کو بہت بڑا دخل حاصل ہے. ایک بات تو یہ حدیث مبارکہ کا علم بہت فضیلت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے منسوب باتوں کو انسان نقل کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر جو حدیث کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں اس کو شامل ہوتی ہیں. باقی حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ بھئی قرآن پاک کافی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا، کہتے قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت؟ یہ فتنے بھی چلے ہیں دنیا کے اندر بہت سے. یاد رکھنے کی بات ہے میرے عزیزو، انسان کا جو وجود ہے نا، ہمارا جو وجود ہے، یہ کتنے عناصر سے بنا ہے؟ 4 عناصر سے. عناصر اربع. کتنے عناصر سے؟ 4. آگ، پانی، ہوا اور مٹی. آگ، پانی، ہوا اور مٹی. یہ ایک عضو دوسرے عضو کے ساتھ ٹکراتا ہے، حرارت آتی ہے. یہ حرارت کس کا عنصر ہے؟ کون سا عنصر ظاہر ہوتا ہے؟ آگ. اسی طرح پسینہ آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ پانی. جسم پھول جاتا ہے، تورم آ جاتا ہے، یہ کس کا اثر ہوتا ہے؟ ہوا کا. یہ انسان ان 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، اور ان 4 عناصر کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں، یعنی کچھ نقص ہیں. کیا مطلب ہے؟
आग के अंदर ना, आग के अंदर बुलंदी है, तरफ़ो यानी अपने आप को बुलंद। इबलीस ने क्या कहा था? खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मेरे अंदर बुलंदी है, मैं इसके सामने क्यों झुकूं? यही कहा था ना उसने। तो एक आग के अंदर उलूहियत पाई जाती है, बुलंदी पाई जाती है। ये इंसान जो अपने आप को हूं करता है ना, ये उस आग के उनसर का असर होता है। जिसमें ज्यादा हूं होती है वो ज्यादा आग का उनसर जाहिर होता है। दूसरा उनसर है पानी। पानी के अंदर तजब्जुब होता है, तलव्वुन मिजाजी, कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए, कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए। हल्की हल्की नहीं, ज्यादा तेज हो जाएगी, इसको रोक दो, अंदर हो जाते थोड़ा सा, या बात को इधर पे खत्म कर दूं, खत्म करे, नींद आनी चाहिए। जितने महफिल लंबी हो नहीं ना, इतना होगा रुझान काट हो रहेगा। नहीं नहीं इंशाल्लाह रुझान होगा। लेकिन ये एक बात, अच्छा जज़ाकल्लाह, नहीं किताबें हाँ चंदरियाँ उठानी पड़ेंगी, बस बात को रोक दो। चलो, तो तीसरी चीज क्या हो गई? पानी। पानी के अंदर क्या होता है? तलव्वुन मिजाजी, कभी इधर कभी उधर, आदमी कभी इधर टोमटोइयां करता है, आज एक बात करता है कल को दूसरी बात करता है, तो तलव्वुन मिजाजी दूसरी बात है। और तीसरी बात, तीसरी चीज जो इंसान के अंदर है ना, वो क्या है? हवा। हाँ नहीं, मजा नहीं आएगा इस तरह बोलने का, बस इसी पे